الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 51 اور آیت نمبر 57 کی تلاوت کی گئی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے ایمان والو، یہودیوں کو اور نصرانیوں کو، نصارہ یعنی کرسچن، ان کو دوست نہ بنا. بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. ومن يتولهم منكم، اور جو ان سے دوستی کرے گا تم میں سے، فإنه منهم، وہ انہی میں سے ہوگا. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالمین کو ہدایت نہیں دیتا. اور آیت نمبر 57 میں فرمایا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، اے ایمان والو، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل اور مذاق بنایا ہے. من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، ان لوگوں میں سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے یعنی اہل کتاب. والکفار اولیاء، اور کفار کو بھی دوست نہ بناؤ. واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. ان دونوں آیتوں میں اور اس کے علاوہ اور بھی ایسی آیات موجود ہیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کفار سے دوستی کرنے کو منع فرمایا. چاہے وہ یہود و نصارہ ہوں، وہ بھی کفار ہیں، چاہے وہ دیگر کفار ہوں، ان سب سے دوستی کرنے سے منع فرمایا. اور سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 4، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں، قد كانت لكم اسوة حسنة فی ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور جو ان کے ساتھی تھے اس میں بہت بہترین مثال ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے بری ہیں، ہم تم سے الگ ہیں، اور ان سے بھی جن کو تم اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو.
کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوہ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، ہم نے تمہارا انکار کر دیا، ہم نے تمہیں ریجیکٹ کر دیا، اور ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور نفرت ہمیشہ کے لیے ظاہر ہو گئی، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اللہ پاک اکیلے پر ایمان لاؤ۔ اس آیت کے اندر اللہ پاک نے واضح کر دیا کہ تم کو کفار کے ساتھ یہ واضح کر دینا ہے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور نفرت جب تک کہ تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان نہ لے آؤ، یعنی اسلام قبول نہ کر لو۔ تو یہ 3 آیتیں پڑھی، ایسی اور بھی آیتیں ہیں۔ طارق جمیل کا ایک بیان، اور اگر کوئی سننا چاہتا ہے تو نماز کے بعد میں اس کو خود سنا دوں گا۔ تو اس بیان میں وہ کہتا ہے، وہ غالباً یہ بیان مقبوضہ کشمیر یا ہندوستان میں کر رہا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ تم لوگ غیر مسلموں کے ساتھ رہتے ہو تو تم جو ہے اپنے حقوق چھوڑ دو، اپنے حقوق چھوڑ دو، اور ان سے جو ہے نرمی کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ لوگوں نے، پھر وہ کہتا ہے، لوگوں نے جہاد کے نام پر ایک طوفان بدتمیزی برپا کی ہوئی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی اس قسم کا کفریہ جملہ وہ کہتا ہے کہ جہاد کے نام پر طوفان بدتمیزی قائم کی ہوئی ہے، تم لوگ اپنا حقوق چھوڑ دو، ان کو حکومت چاہیے، ان کو ملک چاہیے، سلطنت چاہیے، وہ ان کو دے دو، تم جھک جاؤ اور ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ برتاؤ کرو، تو جو اس کے ذریعے سے اسلام کے لیے دروازہ کھلے گا۔ یہ اس کا کہنا ہے۔ طارق جمیل کی بات کر رہا ہوں، اگر کسی کو بیان سننا ہو تو نماز کے بعد انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد وہ ایک جھوٹا واقعہ سناتا ہے جبلہ بن ایہم کے نام سے، کہ جبلہ بن ایہم وہ مرتد ہو گیا، اور وہ استنبول، اس وقت قسطنطنیہ ہوتا تھا، بھاگ گیا۔ تو کسی وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی ملاقات ہوئی۔ یہ پورا جھوٹا واقعہ ہے، اس کی کوئی وجود نہیں ہے اس واقعے کا۔ تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے کہتے ہیں کہ تم دوبارہ کلمہ پڑھ لو، دوبارہ اسلام قبول کر لو۔ وہ کہتا ہے بھائی میری 2 شرطیں، ایک ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو اس وقت خلیفہ تھے، وہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرے، اور دوسرا یہ کہ اپنے بعد خلافت مجھے دے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقول اس کے بقول جمیل کے، نعوذ باللہ اس قسم کے وہ جھوٹ بولتا ہے، من گھڑت واقعات بیان کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شادی کا وعدہ تو ہم کرتے ہیں جیسے وہ ان کی بیٹی ہو، جیسے حضرت عمر فاروق کی بیٹی نہ ہو، کسی اور کی بیٹی کے بارے میں تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہاں ہم وعدہ کرتے ہیں اس کی شادی کا؟ اچھا بولتا ہم وعدہ کرتے ہیں شادی کا، مگر خلافت اجتماعی چیز ہے تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے اس کے بارے میں۔ پھر بقول طارق جمیل کے، وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس جب آتے ہیں اور اس سے جب بیان کرتے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تم خلافت کا بھی وعدہ کر لیتے، وہ اسلام قبول کر لیتا۔ یعنی خلافت جو ہے وہ کسی کی انفرادی جاگیر ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ طارق جمیل کا بیان ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات کہ وہ بولتے ہیں حقوق چھوڑ دو، یہ مقبوضہ کشمیر میں یا ہندوستان میں بیان ہوا ہے لگتا ہے۔ بولتے تم یہاں کافروں کے ساتھ رہتے ہو، کافر کا لفظ وہ استعمال ہی نہیں کرتا، غیر مسلموں کے ساتھ، تو تم اپنے حقوق چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ دو اور جھک جاؤ، سرنڈر ہو جاؤ۔ وہ سرنڈر کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ دائی جو ہے وہ مطالبہ سے سرنڈر کرتا ہے۔
اور جہاد کے نام پر لوگوں نے طوفان بدتمیزی قائم کیا ہوا ہے. یہ طارق جمیل کا الفاظ ہے. ایسے کفری الفاظ. جہاد جو کہ اللہ کا حکم ہے, جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے, اس کو طوفان بدتمیزی کہتا ہے. اس سے بڑا کفر ہوگا کوئی؟ اور جو ہے پھر وہ یہ واقعہ سناتا ہے کہ دیکھو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت دینے کے لیے تیار تھے, اور ان کے زمانے میں مسلمانوں کا فتوحات بہت وسیع ہو گئی. بہت بڑا علاقہ تھا, بہت بڑا علاقہ. یہ اس کے بیان ہو گیا. اب یہ بیان قرآن و حدیث کے کتنے خلاف ہے؟ سورۃ الممتحنہ کی آیت میں نے ابھی پڑھی. اللہ پاک اس میں فرماتا ہے قد كانت لكم اسوة حسنة فی ابراہیم والذین معہ. تمہارے لیے بہترین مثال ہے ابراہیم علیہ السلام کے اندر اور ان کے ساتھیوں کے اندر. اذ قالوا لقومهم, جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا انا براء منکم, ہم تم سے بری ہیں, ہم تم سے الگ ہیں. ومما تعبدون من دون اللہ, اور جن کی تم اللہ کے ساتھ عبادت کرتے ہو. کفرنا بکم, ہم نے تمہیں ریجیکٹ کیا, ہم نے تمہارا انکار کیا. کفرنا بکم, تمہارے ساتھ ہم نے کفر کیا, تمہارا انکار کر دیا, ریجیکٹ کرے دے, انکار کرے دے. وبدا بیننا وبینکم العداوہ, اور ہمارے تمہارے درمیان عداوت شروع ہو گئی, دشمنی. عداوہ عربی کا لفظ بھی ہے, اردو میں اس کو عداوت بولتے ہیں. تمہارے اور ہمارے درمیان عداوت, دشمنی ظاہر ہو گئی. والبغضاء, اور بغض, نفرت. کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء حتی تؤمنوا باللہ وحدہ, یہاں تک کہ تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ. اللہ پاک بول رہا ہے کہ کفار پر اعلان کر دو کہ ہم تمہیں ریجیکٹ کرتے ہیں, تمہارے اور ہمارے درمیان دشمنی ہے, نفرت ہے, یہاں تک کہ تم اسلام قبول کرو. اور یہ بولتا ہے کہ سرنڈر ہو جاؤ. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ پاک فرماتا ہے وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ, ان سے لڑو, قتال کرو. قاتل, لفظ قاتل فرمایا, قتال کرو ان کے ساتھ. حتی لا تکون فتنہ, یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے. آگا سارا جنگ کا, آگو سارا جنگ ہوگا, اس وقت تک فتنہ ختم شوے. جب تک کہ فتنہ ختم نہیں ہوتا ان سے جنگ لڑو, ان سے لڑو. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, اور دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہوتا. قانون, دستور, یہ دین کا مطلب ہے. دستور, قانون, نظام, جب تک کہ اللہ پاک کا نام قائم ہو جائے تب تک تم ان سے لڑو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, ابو داؤد کی حدیث ہے, ابو داؤد کا مشہور کتاب ہے حدیث کی. من احب للہ وابغض للہ, جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے, اللہ کے لیے نفرت کرتا ہے. اللہ کے لیے محبت کرتا ہے, اللہ کے لیے نفرت کرتا ہے. وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ, اور اللہ کے لیے دیتا ہے اور اللہ کے لیے نہیں دیتا. فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانُ, اس نے اپنا ایمان قبول کر لیا. اللہ پاک ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تم کفار کے ساتھ نفرت کرو. لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء, یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ. جب یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا, اور وہ بھی کفار ہیں, لیکن وہ اہل کتاب ہے نا, ہاں, وہ بھی کفار ہے, مسلمان تو نہیں ہے, وہ بھی جہنمی ہے ہمیشہ کے لیے. تو پھر ہندوؤں کا کیا کہنا؟ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, جو تم میں سے ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. سن لو, ان سے دوستی کرنا چاہتے ہو, ان کے ساتھ ہو, تم ہمارے ساتھ نہیں ہو. منگا سرا نہ دے, آگو سرا دے. اگر تم ان سے دوستی کرنا چاہتے ہو, آگو من کرے شپ پکار دے, آگو سرا دے. اگر اس کی فرینڈشپ چاہتے ہو, اس کی دوستی چاہتے ہو, اس کے ساتھ.
اب اس نے جو جبلہ بن ایہم کا جھوٹا واقعہ سنایا جس کا کوئی تاریخ میں وجود ہی نہیں ہے، تاریخ میں اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. جبلہ بن ایہم کا جو واقعہ تاریخ میں ہے وہ میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں. یہ شخص تھا نصرانی، کرسچن تھا، اس نے اسلام قبول کیا، مگر یہ کوئی سردار بردار تھا تو اس کے اندر تکبر تھا. تو اس نے کسی عام مسلمان کو ایک تھپڑ مار دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قصاص. یہاں پر یہ جھوٹ بول رہا ہے. حضرت عمر فاروق ان کو خلافت دینے کے لیے تیار ہے، جیسے خلافت ان کی جاگیر ہو. حضرت عمر فاروق کی وہ جاگیر نہیں تھی، خلافت تو اللہ کی طرف سے ایک عہدہ ہے، ایک ذمہ داری ہے، وہ شورا کے ذریعے طے ہوتی ہے. کسی کی کوئی جاگیر نہیں کہ وہ اس کو پکڑا دے. اتنے جھوٹے واقعات یہ لوگ سناتے ہیں. طارق جمیل کی بات کر رہا ہوں، جو رائے کے مشہور ترین بزرگوں میں سے. ایسے شیطان ہیں یہ لوگ. مسلمانوں کو کیا درس دے رہے ہیں کہ تم جو ہے غلام بن جاؤ. ان کا درس ہی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ غلام بن جائیں، کفار جو ہیں وہ غالب آ جائیں. پہلے سے غالب ہے. ان کا غلبہ، ان کا اقتدار، ان کی سلطنت کو بقا چاہتے ہیں. تم لوگ غلام بن جاؤ، غلام بن جاؤ. تو جبلہ بن ایہم کرسچن تھا، اس نے ایک تھپڑ مارا، بولا قصاص. اس نے سنا قصاص ہو گیا، یعنی مجھے بھی یہ تھپڑ مارے گا. وہ بھاگ گیا، مرتد ہو گیا. وہ پہلے سے متکبر تھا، اس کے اندر غرور تھا. اس نے اسلام گویا کا برابر قبول ہی نہیں کیا تھا. وہ بھاگ گیا. بہرحال چلو یہ ہو گیا. باقی یہ اس نے جو واقعہ سنا ہے اس کی تو کوئی وجود ہی نہیں. اب میں تمہیں 3 واقعات سناتا ہوں. حوالہ چاہتے ہو تو حوالہ نماز کے بعد. بالکل صحیح کھڑے واقعات. پہلا واقعہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسیلمہ الکذاب. مسیلمہ کو جانتے ہو نا، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا. تو مسیلمہ، اس کے قبیلے کے لوگ آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ بھی مسیلمہ نے کہا کہ بھائی میں اسلام قبول کروں گا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس خلافت مجھے دے. یہ بخاری کی حدیث ہے. یہ طارق جمیل کے جھوٹے واقعات نہیں. یہ تو کھڑے ہوتے ہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے. تم لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں، تم جاؤ نا اگر کبھی، ویسے تو جاؤ نہیں، ایسے چیلنج کرنے کے لیے جاؤ. ان کو بولو یہ تو تم نے واقعہ سنے ہیں، یہ اس کو ثابت کرو، اس کے حوالے دو ہمیں. قیامت قائم ہو جائے گی، نہیں دے سکے گی. ساری جھوٹی باتیں ہوتی، من گھڑت واقعات ہوتے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. وہ سارے بیٹھے ہوتے ہیں جس طرح اللہ پاک فرماتا ہے سم بکم عمیون، اندھے بہرے گونگے، وہ بھی ایسے ہی بن جاتے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں. ایک مدرسہ ہے یہاں پر گولی مار سے آگے، پرانا گولی مار ہے، پھر وہ گٹر بغیچہ آتا ہے، اس کے آگے جو ہے وہ پیٹرول پمپ کے پیچھے ایک مدرسہ ہے، بہت بڑا مدرسہ ہے، بنوری ٹاؤن کی شاخ ہے. تو وہاں پر ہم رکے تھے، ہم لوگ اپنی نماز پڑھ رہے تھے. تو وہ بیان کر رہا تھا، بابا جی بیان کر رہا تھا اور یہاں وہاں کے مار رہا تھا. مجھے بھی آواز آ رہی، اور اتنا بڑا مجمع، کیونکہ مدرسہ ہے نا، زیادہ تر طلباء ہی تھے. یوں وہاں سے لے کر وہاں تک 500 بندے تو شاید ہوں گے بیٹھے ہوئے. حالانکہ یہ سارے مدرسے کے طلباء و اساتذہ بھی ہوں گے. سب پر جس طرح اللہ کا فرماتا ہے سم بکم عمیون، وہ اپنی مار رہا ہے الٹی سیدھی. اور یہ لوگ، میں نے جب اپنی فرض نماز میں ہم نے جماعت کرائی، اپنی فرض نماز مکمل کی، میں ان کے میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا السلام علیکم. پورا مجمع. میں نے کہا تم لوگوں میں کوئی عالم نہیں ہے؟ آپ لوگوں میں کوئی عالم نہیں ہے؟ اتنا بڑا مدرسہ ہے، آپ نے اس کو کھڑا کر دیا ہے. پتہ نہیں کیا واقعہ سنا رہا ہے جب ہم نے کبھی سنے بھی نہیں ہوں گے. نہ کوئی حوالہ دے رہا ہے، کہاں سے لایا ہے، کس کتاب سے لایا ہے، ایسے ہی مار رہا ہے. اور آپ لوگ اتنا بڑا مدرسہ کسی عالم کو نہیں کھڑا کرتے ہو آپ لوگ. تو یہ ان کا حال ہے. اچھا، بخاری کی حدیث، مسیلمہ الکذاب بولتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ تو بولتا ہے محمد،
ایمان لاؤں گا اگر خلافت اپنے بعد مجھے دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کھجور کی ٹہنی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے یہ کھجور کی ٹہنی بھی مانگے گا نا، میں تجھے نہیں دوں گا۔ وہ بولے کہ وہ خلافت دینے کو تیار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں میں یہ کھجور کی ٹہنی بھی تیرے کو نہیں دوں گا۔ اسلام کیا کوئی بھیک کے کوئی کہ ہم جو ہے ہاں بھائی قبول کرو، یہ اللہ کا دین ہے۔ تم قبول کرو تمہارا فائدہ ہے، نہیں قبول کرو گے تم جہنمی ہوگے، دنیا میں بھی مرو گے وہاں بھی مرو گے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ سناتا ہوں، حوالہ چاہیے نماز کے بعد، حوالے کے ساتھ دوں گا، اور وہ ترجمے کا جو بیان ہے وہ بھی سنواؤں گا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عیینہ بن حصن اور اقرا بن حابس، یہ دونوں جو ہے مؤلفۃ القلوب میں سے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیف قلب کے لیے ان کو دیتے تھے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلیف قلب کا مطلب ہے کہ جو کمزور مسلمان ہو، ٹھیک ہے، یا ایسے ان کو جو ہے وہ دینا تاکہ ان کا دل جو اسلام پر مضبوط ہو جائے، سمجھے نا۔ مسیلمہ کو تو ایک ٹہنی بھی نہیں دی، تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ وہ جس کو دیتے نہ دیتے، سمجھے نا۔ وہ تو خلافت کا مطالبہ کر رہا تھا نا، وہ تو بات ہی الگ تھی، ٹھیک ہے نا، وہ تو بات ہی الگ تھی نا۔ یہاں پر ان کو اسلام پر مضبوط کرنے کے لیے، کوئی خلافت کے لیے نہیں، ان کے اپنے فائدے کے لیے ان کو دیتے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ لوگ اسلام پر مضبوط ہوں۔ یا کوئی کافر ہو ان کو اسلام کی طرف لانا ہو، کافر کا تو مجھے نہیں پتا، مگر بہرحال کمزور مسلمان اس میں آتے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ تعلیف قلب کا جو حصہ تھا زکوٰۃ میں، وہ صحابہ کرام کے زمانے میں بالاجماع جو ہے وہ، اور ابھی تو اس کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو عیینہ بن حصن اور اقرا بن حابس ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں بنجر زمین ہے وہ ہمیں آپ دے دیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ تو نرم دل تھے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے چلو، ہاں۔ بولا حضرت عمر فاروق وہ ایک پروانہ ان کو لکھ کے دیتے ہیں کہ یہ زمین آپ کی ہوگی۔ بولا عمر فاروق کو بھی اس پر گواہ بنا، عمر کو بھی اس پر گواہ بنا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ ابھی عمر تو عمر ہے نا، آپ کو پتہ ہے وہ کیا چیز تھے، ہاں۔ ابو بکر تھے، ان کا اپنا ایک وہ تھا، ٹھیک ہے نا، اور عمر تھے، ان کی اپنی ایک شخصیت تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پھاڑتے ہیں ان کے سامنے اور بولتے ہیں کہ یہ پہلے ہوتا تھا، یہ جو تعلیف قلب کی چیزیں ہیں یہ پہلے ہوتی تھی، اب جو ہے الحمدللہ اللہ پاک نے ہم کو عزت دے دی، طاقت دے دی، اب تم اسلام پر ثابت قدم رہو، ورنہ تمہارے لیے ہمارے پاس تلوار کے علاوہ کچھ نہیں، تمہاری گردنیں اڑا دیں گے ہم۔ یہ عمر ہے، سمجھے نا۔ ایک بنجر زمین پہ دینے کو تیار نہیں، ایک بنجر زمین بھی دینے کو تیار نہیں، وہ بولتے خلافت دے دے گا وہاں پر۔ یہ اس خبیث کی باتیں سنو، ایسی باتیں کرتے ہیں لا حول ولا قوت۔ یہ دوسرا واقعہ میں نے سنا ہے، پہلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ دوسرا واقعہ یہ بھی موجود ہے کتابوں میں، کتابوں کا حوالہ میں دوں گا اگر چاہیے تو، بعد میں میرے فون میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا، تیسرا واقعہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے، جنہوں نے سیرت نبی پڑھی ہے ان کو پتہ ہے کہ وہ حج کے زمانے میں جو قبائل آتے تھے عرب کے، جگہ پورے عرب سے آتے تھے، تو ان کو دعوت دینے کے لیے جاتے تھے، ٹھیک ہے نا، ان کو دعوت دینے کے لیے جاتے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی، کیونکہ اللہ پاک کی طرف سے ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اگر کوئی قبیلہ اسلام قبول کر لے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کی جو علاقہ ہے وہاں پر ہجرت کر جائے۔ اسی وجہ سے تو ہے مدینہ میں ہجرت کی، انصار کا قبیلہ تھا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے وہاں ہجرت کر لی۔
تو قبائل عرب میں سے ایسے بھی ہوتے تھے، اور یہ اس کا بھی حوالہ چاہے میں دوں گا، ٹھیک ہے؟ ہاں یہ بھی سب میرے فون میں موجود ہے، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب میں موجود ہے، ادریس کاندیلوی کی، کہ وہ قبائل عرب جو ہے ان میں سے بعض دفعہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بولتے ٹھیک ہے ہم اسلام قبول کر لیں گے اور آپ کے اپنے علاقے میں بھی لے جائیں گے، مگر ہماری شرط یہ ہے کہ پھر خلافت جو ہے آپ کے بعد ہمیں ملے گی، آپ کے بعد ہمیں ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی چیز ہے، وہ جسے چاہے دے۔ پھر وہ بولتے ہیں کہ پھر ہم جو ہے، یعنی انہوں نے یہ جواب دیا، انصار کی بات نہیں کر، انہوں نے قبول کر لیا تھا اسلام، کہ ہم جو ہے آپ کے لیے تمام عرب سے لڑیں، ٹھیک ہے، تمام عرب والے ہمارے دشمن ہو جائیں، ہم ان سے مقابلہ کریں، اور پھر جو ہے آپ کے بعد خلافت کسی اور کو مل جائے، ہمیں تو اس کی ہم یہ نہیں چاہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نازک موقع پر بھی کہ پورا کا پورا قبیلہ اسلام میں داخل ہو جائے، اسلام کو ایک مضبوط وہ مل جائے، افراد مل جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی یہ نہیں کہتے کہ ٹھیک ہے خلافت کو ہماری، اور انصار کو پھر خلافت نہیں ملی، ٹھیک ہے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الائمہ من قریش، کہ خلافت قریش میں ہوگی، انصار کو خلافت نہیں ملی۔ انصار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اسلام قبول کیا، بیعت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کی، یہ سب آخرت کے لیے کیا، خلافت کے لیے نہیں کیا، خلافت کا کوئی وعدہ نہیں تھا، اور نہ خلافت ان کو ملی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الائمہ من قریش، خلافت قریش میں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اور ظاہر ہے کہ اسلام تو آخرت کے لیے ہے نا۔ انصار کی قسمت چمک گئی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا، ان کی قسمت چمک گئی، ہاں ان کے یہ وہ خوش نصیب تھے، جنہوں نے خلافت کی وجہ سے اس دعوت کو ٹھکرا دیا، وہ بد نصیب تھے۔ مگر میرا یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سیاست نہیں کی کہ خلافت تمہیں ملے، ایسا کوئی وہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کی چیز ہے، وہ جسے چاہے دے۔ اسلام قبول کرنا تمہارے فائدے کی چیز ہے، تم قبول نہیں کرو گے اللہ پاک کو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری۔ 3 واقعات سنا دی، اس میں سے ایک صحیح بخاری کا ہے، دوسرا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے، ادریس کاندیلوی، اس کے علاوہ سیرت ابن حشام ہے، دلائل النبوہ البیہقی کی، ان سب کتابوں میں یہ واقعات موجود ہیں، کسی بھی سیرت کی کتاب پڑھو اس میں یہ واقعات موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور تیسرا واقعہ سنایا، اس کا حوالہ بھی میرے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تینوں واقعات میں نے بیان کیے حوالے کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ سب سے زیادہ مضبوط واقعہ صحیح بخاری کا ہے، ایک ٹہنی بھی نہیں دی اس کو، بولا یہ ٹہنی بھی تم مانگے گا میں تیرے کو نہیں دوں گا، یہ صحیح بخاری کہتا ہے۔ وہ بولتا ہے خلافت، تم اس کو وعدہ کر لیتے کہ خلافت بھی ہم تمہیں دیں گے، جیسے خلافت جو ہے وہ کوئی گھڑی میں پڑی ہوئی چیز ہے۔ اصل میں ان کا مقصد یہ ہے کہ جہاد و خلافت ختم ہو جائے، ان کا مقصد یہ ہے۔ نظام الدین رائے ون، اس کا مقصد یہی ہے کہ خلافت نہ ہو، جہاد نہ ہو، غلام بن جاؤ۔ اس لیے یہ اس قسم کے واقعات سناتے رہتے ہیں اور لوگوں کو بس بولتے ہیں ابھی جہاد چھوڑو، بس سرنڈر ہو جاؤ، سمجھے نا؟ اور یہ سرنڈر ہونا، اچھا میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، ان کا چوتھا نمبر کیا؟ اکرام مسلم ہے نا، پہلا کلمہ، دوسرا نماز، تیسرا جو ہے وہ علم و ذکر، چوتھا اکرام مسلم، پانچواں اخلاص سے نیت، چھٹا دعوت تبلیغ، یہی ہے نا؟ یہ 6 نمبر سے آگے پیچھے ہوتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ جہاد کی بات کرنی نہیں ہے، اس لیے بولتے ہیں اسی کے اندر رہو۔ ان کی جماعت کے ساتھ مدرسے کے فارغ بھی چلتے ہیں، وہ بھی 6 نمبر کے اندر ہی رہتے ہیں، کبھی قرآن کا درس نہیں، کبھی کوئی اور بات نہیں، کبھی معاملات کی بات نہیں، کبھی معاشرت کی بات نہیں، بس یہ 6 نمبر بیان کرو۔ جہاد کے بعد اس کا نام بھی نہیں، اس کا نام بھی کھول لیتے ہیں، بولا بیٹھ جاؤ یار، آئندہ تم کو بیان نہیں دیں گے، ختم، بیان سے فارغ، سمجھے نا؟ تو یہ جو چوتھا نمبر ہے ان کا اکرام مسلم، اس کی حقیقت میں تمہیں بیان کروں، یہ صرف ان لوگوں کے لیے جو ان کو مانتا ہے اور ان کے ساتھ چلتا ہے، اور دوسرے جو یہ لوگ بریلوں کے پاس جاتے ہیں، شراب خوروں کے پاس، زانیوں کے پاس، خائنوں کے پاس، پتہ نہیں کس کے، یہ ان لوگوں کے لیے۔ باقی چاہے عالم دین ہو، نمازی ہو، روزہ ہو، تقوی دار ہو،
اگر وہ ان کے خلاف کوئی بات کرے گا فوراً اس کو دشمن ہو جائیں گے. گارنٹی بات کر رہا ہوں, لکھ کے دیتا ہوں, میرے دشمن ہے, سمجھے نا, میرے دشمن بنے ہوئے, سلام ہی نہیں کریں گے. یہ میں جب ناظم آباد میں رہتا تھا, ہماری گلی کی جو مسجد تھی زکریا مسجد, ایک دفعہ ایک دفعہ ایک جماعت آئی تھی شاید کے پی کے سے, وہ سرحد سے آئی, اس میں ایک تھا وہ رائے سے فارغ تھا, تو وہ جو محلے کا تھا وہ اس کو میرے پاس لے آئے, تو اس نے مجھ سے عربی زبان میں بات شروع کی, میں نے بھی عربی زبان میں الحمدللہ شروع کی, سمجھے نا, اور اس کو جہاد کی باتیں بتائیں, سمجھے نا, وہ جو ہے میں نے اس کو جہاد باتیں صحابہ کرام کی چیزیں, یہ وہ اس کو جہاد کی ساری باتیں, وہ خیر اس کا تو کوئی جواب نہیں تھا اس کے پاس. مگر اس واقعے کے بعد اس محلے والے نے مجھے سلام کرنا بھی چھوڑ دیا. بولو, یہ ان کا احترام مسلم ہے. یوں شرابیوں کے پاس جائیں گے اور اس سے بھی منتیں کریں گے, سمجھے نا, بریلویوں کے پاس جائیں گے, موقع کھا کے آئیں گے, ہم نے صحابہ کرام کی سنت کو زندہ کر دیا, دیکھو مار کھا کے, سمجھے نا. اور یہاں پر صحیح العقیدہ وہ عالم ہوگا, وہ اس کے خلاف کوئی بات کرو تم سے نفرت شروع, سمجھے نا. وہاں بنگلہ دیش کے اجتماع کے اندر ان کی آپس میں لڑائی ہوئی تھی, ایک دوسرے کو ڈنڈے مارے تھے, سمجھے نا, کیونکہ وہ انڈیا کے اندر جو ان کا مرکز ہے نظام الدین, اس کے 2 گروہ ہو گئے, اگر تم لوگ کو پتا ہو. ایک سعد کاندھلوی کا گروہ ہے جو الیاس کاندھلوی جو اس کا بانی ہے, جس کو یہ لوگ بانی بولتے ہیں, حالانکہ اس کو انگریزوں نے سکھایا تھا, یہ کام اس کو انگریزوں نے سکھایا تھا. یہ اس کی بھی ہسٹری ہے, میں تم لوگوں کو بتاؤں گا انشاءاللہ. کیونکہ یہ جس مسجد سے کام شروع ہوا ہے نا, بنگلہ والی مسجد جس کو نظام الدین مرکز کہتے ہیں, یہ مرزا الہی بخش کا بنگلہ تھا, یہ اس کے بنگلے کے اندر یہ مسجد تھی. اور الیاس کاندھلوی کا باغ اسماعیل کاندھلوی اس کے بچوں کو قرآن شریف پڑھاتا تھا, وہ اس بنگلے والی مسجد کا امام تھا. اور یہ مرزا الہی بخش جس کا یہ بنگلہ تھا نا, یہ انگریزوں کا وفادار تھا. یہ ریکارڈ پر لکھا ہوا ہے, حسین احمد مدنی نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ مرزا الہی بخش انگریزوں کا وفادار تھا. اس نے 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں کے لیے مخبری کی, اسی نے بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کرایا, وہی جو ہے مسلمانوں کی مخبریاں کر رہا تھا انگریزوں کی. اسی کا یہ بنگلہ تھا جو ابھی نظام الدین مرکز ہے. یہ تاریخ ہے اس بات. تم سمجھتے نہیں ہو, جب کوئی تحریک ہو جہاد کے اتنے دشمن ہو تو وہ کہاں سے شروع ہوگی؟ قادیانیوں کس نے شروع کیا؟ انگریزوں نے شروع کیا. کس مقصد کے لیے؟ جہاد ختم کرنے کے لیے. اس نے بولا میں نے جہاد کے انکار پر اتنی کتابیں لکھی ہیں, انگریزوں کی وفاداری پر اتنی کتابیں لکھی کہ تم اس سے المانیہ پڑھ سکتے ہو. وہ بھی یہی کہتا تھا کہ ابھی جہاد کا وقت نہیں ہے. یہ لوگ بھی یہی کہتے. خیر جمیل کا ایک بیان بھی ہے کہ ابھی جہاد کا وقت نہیں, لا حول ولا قوت. یہ ساری کفر کی بات ہے, سارے کفر کی بات ہے. تو ان کا مقصد یہی ہے کہ غلام بن جاؤ, جہاد کو چھوڑو, خلافت کو چھوڑو. اور یہ کفر ہے, یہ عین کفر ہے, سمجھے, عین کفر. میں تمہارے انشاءاللہ اگلے بیانات میں ان کے اور جو بڑے بڑے اکابرین ہیں, عمر پالن پوری, احمد باور پوری, عبد الوہاب, ان کے بھی بیانات سناؤں گا تم کو, باحوالہ دوں گا, فکر نہیں کرو, ہر چیز باحوالہ ملے گی تم کو. ہمارے پاس قصے کہانیاں نہیں چلتی ہیں, ہم ہر بات کرتے ہیں پکی چھکی کرتے ہیں. الیاس کاندھلوی کی تم کو باتیں سناؤں گا جو اس کی کتاب میں لکھی ہے انشاءاللہ. تو آج کے لیے انشاءاللہ اتنا کافی ہے. طارق جمیل نے جو بیان کیا کہ سرنڈر ہو جاؤ, مختصر سا بیان, خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ سرنڈر ہو جاؤ. تم لوگ ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہو, اپنے حقوق چھوڑ دو, دے دو ان کو, کشمیر بھی دے دو, پاکستان بھی دے دو, ہندوستان بھی دے دو, سب دے دو, سرنڈر ہو جاؤ. ہاں سرنڈر ہو جاؤ, جہاد کو چھوڑو. جہاد کو بولتے ہیں طوفان بدتمیزی, انہوں نے قائم کی. کتنا بڑا کفر ہے جہاد کو طوفان بدتمیزی کہنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں, دوبارہ زندہ کیا جاؤں, دوبارہ قتل کیا جاؤں, دوبارہ زندہ کیا جاؤں, بار بار اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں. بالکل صحیح حدیث ہے. حوالہ چاہیے بیٹھو, میں ایک ایک چیز کا تم کو حوالہ دوں گا. نہیں دوں تم میرے چپل پکڑنا, مجھے مار اور بولو اور بولو. اور پھر وہ جبلہ بن نعیم کا قصہ سناتا ہے
کہ اس کو خلافت دینے کے لیے تیار تھے تاکہ وہ اسلام قبول کر لے. جیسے وہ اسلام وہ بھکاری، اسلام کو بھکاری بنا دیا. اسلام بھکاری نہیں ہے. اسلام قبول کرو تمہارا فائدہ ہے، نہیں کرو گے تمہارا نقصان ہے. اسلام کو تمہاری ضرورت نہیں ہے. سمجھے؟ الاسلام یعلو ولا یعلی. اسلام غالب آتا ہے، مغلوب نہیں ہوتا. اسلام غالب غیر مغلوب، مغلوب نہیں ہے وہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ بخاری کی حدیث ہے، امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں، قتال کروں، جنگ کروں، یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرے، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے خلاف قتال کیا جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا. کلمہ بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے. کلمہ بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، زکوٰۃ دینے سے انکار کیا. جہاد، قتال، تم سے جنگ کروں گا میں. اگر تم ایک رسی، صحیح بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اگر ایک بکری کا بچہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا تھا زکوٰۃ میں مجھے نہیں دے گا، لَأُقَاتِلَنَّهُ، میں اسے ضرور جنگ کروں. اب بولو، یہاں پر یہ لوگ پورا معاشرے کو دیکھو، پورے نظام کو دیکھو، اللہ کا باغی، اللہ کا باغی ہے کہ اور جہاد و قتال کا نام و نشان نہیں. جہاد و قتال کا نام و نشان نہیں ہے. غزہ کو منع امیر کر دیا، صحیح ہے، کتنے ہو گئے؟ 2.5-3 سال ہو گئے. ایک دفعہ بھی مجھے بتاؤ کسی نے رائے گڑھ میں بولا ہوگا یہود کے خلاف اعلان جنگ ہے. نظام الدین میں کسی نے بولا ہو، مدری مسجد میں کسی نے بولا ہو، کبھی اس کے خلاف غلطی سے بھی بیان کر دیا ہو. غلطی سے میں اس لیے بول رہا ہوں کہ ان کے نزدیک تو یہ غلطی ہی ہوگی. سمجھے نا؟ کبھی سنا نہیں. یہ اقرار مسلم ہے ان کا. اقرار مسلم ان کا یہ ہے کہ بس ان کو تم گشت کی اجازت دو، ان کو تم سارے 6 نمبر کرنے کی اجازت دو، پھر وہ تمہارا اکرام کریں گے. ان کو اجازت نہیں دو، وہ تمہارے دشمن. سارا اقرار مسلم گائے، ٹھیک ہے نا؟ جب غصے میں آتے ہیں تو پھر مار دھاڑ بھی کرتے ہیں. سمجھا نا؟ ایک دوسرے کو مارا. میں نے بولا نا بنگلہ دیش کے اجتماع میں 7 کاندیل بھی ایک طرف اور شورا ایک طرف. ابھی یہ 2 گروپ بن گئے انڈیا کے اندر، ایک نظام الدین مرکز میں اور ایک دوسرے مرکز میں. ایک 7 کاندیل بھی جو الیاس کاندھملی کا فرق ہوتا ہے میرے خیال میں، ایک اس کی جماعت ہے اور ایک شورا کی جماعت ہے، وہ الگ ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے امارت کے چکر میں کہ امیر کون ہو. ٹھیک ہے؟ اور اسی وجہ سے بنگلہ دیش کے اجتماع میں ایک دوسرے کو لاٹھیاں ماری تھی، ڈنڈے مارے تھے. ایک دوسرے کے خلاف جہاد کرتے ہیں، کافروں کے خلاف کوئی جہاد نہیں. سمجھے نا؟ سمجھے؟ یہ حقیقت ہے ان کی. جب مہینہ ختم ہونے والا کہ بھائی سہ روزہ میرا نہیں لگا، میں سہ روزہ کے اندر جا رہا ہوں، اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں. ہو کنتم خیر امتی. سہ روزے سے واپس آئے گا تو فجر کی نماز میں سویا ہوا ہوگا. تمہارا سہ روزے میں جانا فرض تھا یا فجر کی نماز فرض؟ جمعرات آئے گی، او بھائی شب جمعہ، سیٹ کو بولے گا بھائی سیٹ میں جا رہا ہوں، بھائی شب جمعہ میں جانا ہے، اللہ کے راستے میں جانا ہے، وہ ضروری. کل آؤں گا میں. پھر کل جو ہے وہ جمعہ کی فجر میں سویا ہوا. سمجھے نا؟ جمعہ کی نماز میں حاضر ہوگا، خطبہ بھی ہو چکا ہوگا. سمجھے نا؟ پھر کام پہ بےایمانیاں کر رہا ہوگا، جھوٹ بولے گا، خیانت کرے گا، بےایمانی کرے گا، یہ سارے کام کرے گا. سچی بات بتا رہا ہوں. سمجھے نا؟ 4 مہینے لگائے ہوئے، نماز کا کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا. تمہارا 4 مہینہ فرض ہے یا نماز فرض ہے؟ جہاد تو فرض ہے، قتال بھی فرض ہے اللہ کے راستے میں، منکرات کو روکنا بھی فرض ہے، مگر تمہارے 4 مہینے کے اندر جانا فرض نہیں. یہ تمہارا اپنا بنایا وہ 4 مہینہ ہے. ہاں مطلقاً تبلیغ کرنا، امر نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ سب فرض ہے. اور اس کے لیے جہاد ہے کہ جہاد کرو. سمجھے؟ ہاں تو شب جمعہ میں جائیں گے وہاں. اچھا پھر وہاں وہ جو بیانات ہوتے ہیں نا اس میں یوں سمجھے نا، یوں سچی بات بتا رہا ہوں. سمجھے نا؟ پھر وہ بیان ہو رہا ہوگا اور یوں بھائی سکون نازل ہو رہا ہے، سکون نازل ہو رہا ہے، اس لیے نیند آ رہی ہے.
تو جو اجتماعات ہوتے ہیں اس میں جا کے دیکھو کینٹینیں بھری ہوتی ہیں ماشاء اللہ، زبردست بریانیاں اور پلاؤ اور کھارے ہوتے ہیں، سمجھے نا یار؟ کیا ہے کیا یار؟ وہ نہیں ہے کہ ایک لطیفہ بنایا اس وقت نمبرے باقی ٹول تقاضے تھے، ہاں دائمن جماعت کے مزے مزے تھے، سمجھے؟ جو مزے ہی مزے ہیں بھائی، بس 6 نمبر کرو، باقی سارے عیش و عشرت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس جماعت سے دور رہو، بہت دور رہو، سمجھے نا؟ یہ لوگوں کے عقیدے کو خراب کر دیتی ہے، جہاد و خلافت کے جو ہے وہ اس کا تصور کو بھی ختم کر دیتی ہے، سمجھے؟ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ فاسق ہے، بدترین فاسق ہے، بہت بڑا گنہگار ہے، لیکن ایک آدمی جہاد کو نہیں مانتا، وہ چاہے سال لگا لے، 1.5 سال لگا لے، وہ کافر ہے، اللہ کے حکم کو نہیں مانتا، جہاد کو نہیں مانتا ہے، خلافت کو نہیں مانتا ہے، اسلامی قانون کے جو ہے نفاذ کو نہیں مانتا ہے، بولتے سرنڈر ہو جاؤ، سرنڈر ہو جاؤ، سمجھے نا؟ بھائی وہ جاؤ گے کبھی مکی مسجد میں؟ ویسے جانا نہیں، اگر کبھی چیک کرنے اللہ پاک کا ارشاد ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالے گئے۔ اس کا مطلب یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ 4 مہینے کے لیے نکالے جاؤ، سال کے لیے نکالے جاؤ، یہ ان کا اپنا مطلب ہے، ویسے آیت کا مطلب یہ نہیں ہے، آیت کا مطلب یہ کہ لوگوں کے لیے ظاہر ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ کہ تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا۔ تو ابھی میں سال کے لیے نکالے گیا ہوں، سال کے لیے جا رہا ہوں، افریقہ جا رہا ہوں، تم پوچھو تمہارے جتنے پورا خاندان جو ہے اس کے اندر سب نمازی ہیں؟ اس کا جواب ہوگا نہیں۔ تم نے اپنے قبیلوں کو بھی تو نمازی، تم افریقہ جا رہے ہیں، کامن سینس کوئی یہ بنتا ہے؟ تمہارے گھر کے اندر تمہارا جو بیٹا ہے وہ تمہاری بات نہیں مانتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ چرس پیتا ہے، تمہاری بیٹی وہ نماز نہیں پڑھتی ہے، تمہاری جو ماں ہے وہ نماز نہیں پڑھتی ہے، تمہارا چاچا نماز نہیں پڑھتا ہے، تمہارا جو ماموں ہے شراب پیتا ہے، اور جو تمہارا جو دادا ہے وہ جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کرتا ہے، اور ان سب کو تم نے صحیح کر لیا ہے، تم بول رہے ہو کہ تم افریقہ جا رہے ہو۔ نہ تمہارے گھر کے اندر اسلام قائم ہوا، نہ تمہارے خاندان کے اندر اسلام قائم ہوا، نہ تمہارے قبیلے کے اندر اسلام قائم ہوا، نہ تمہاری گلی کے اندر اسلام قائم ہوا، نہ تمہارے محلے کے اندر اسلام قائم ہوا، نہ تمہارے علاقے کے اندر اسلام قائم ہوا، نہ تمہارے شہر کے اندر اسلام قائم ہوا، نہ تمہارے صوبے کے اندر اسلام قائم ہوا، نہ تمہارے ملک کے اندر اسلام قائم ہوا، اور تم جو ہے وہ افریقہ جا رہے ہو۔ سینس بنتا ہے؟ کوئی سینس بنتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عرب کے اندر اسلام نافذ کیا کہ نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا بھائی میں یورپ جا رہا ہوں۔ کبھی یورپ گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہاں کبھی افریقہ؟ ہاں کہ بولے بھائی کہ میں جو ہوں پاکستان جا رہا ہوں، اس وقت پاکستانی ہندوستان جا رہا ہوں، چائنا جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے عرب کے اندر اسلام کو قائم کیا، عرب کے اندر اسلام قائم ہو گیا، پوری طرح اسلام کا کنٹرول ہو گیا، نافذ ہو گیا اسلام، سب اسلام کے آگے سرنڈر ہو گئے، اسلام پر چلنا شروع کر دیا، اسلامی قانون نافذ ہو گیا۔ اس کے بعد صحابہ کرام عرب سے باہر نکلے، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، پھر صحابہ کرام باہر نکلے تلواریں لے کر، سرنڈر نہیں، سرنڈر کا فلسفہ نہیں ہے اسلام کے اندر، اسلام کے اندر ان کو سرنڈر کرو، تلوار لے کر نکلے، اسلام قبول کرو ورنہ جزیہ دو، سرنڈر ہو جاؤ جنگ کے بغیر، ورنہ جنگ کے ذریعے تمہیں ہم سرنڈر کر دیں۔ یہ تاریخ ہے اسلام کی۔ یہ بولتے ہیں صحابہ کرام جو ہے وہ جس طرح اونٹ کا رخ تھا اس طرف نکل گئے۔ بھائی تم کہاں سے یہ تاریخ لاتے ہو یار؟ اس تاریخ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اس کا کوئی وجود ہی نہیں، ایسے واقعہ سناتے ہیں جس کا کوئی وجود ہی نہیں، سمجھے نا؟ صحابہ کرام لشکروں میں نکلے، ایک ایک کر کے نہیں نکلے کہ ایک جو ہے وہ اس طرف نکل گیا، ایک اس طرف، ایک اس طرف، ایک اس طرف، پتہ ہی نہیں کہاں چلے گیا، سمجھے نا؟ لشکروں میں نکلے، اسلام قبول کرو ورنہ جزیہ دو ورنہ کتاب، ختم، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ وہ بولتے یار تم کیوں لڑتے ہو؟ جاؤ اپنے ملکوں میں جاؤ، کیوں ہمارے پیچھے پڑے ہوئے زبردستی کر رہے ہو کہ اسلام قبول کرو ورنہ جزیہ دو ورنہ قتال کرو؟ یہ کیا ہے؟ ہم تو تم سے نہیں لڑتے، جاؤ عرب میں واپس جاؤ، تجارت کے لیے آنا۔ یہ پکی بات بتا رہا ہوں، یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، حوالہ چاہیے حوالہ بھی دوں گا۔ صحابہ کرام نے کہا نہیں، تمہارے پاس صرف 3 چوائس ہے، صرف 3 راہیں ہیں، اسلام قبول کرو ورنہ جزیہ دو، ذلیل ہو کر جزیہ دو، سرنڈر ہو جاؤ جنگ کے بغیر، ورنہ پھر ہم تم کو سرنڈر خود کریں گے۔
قتال کے ذریعے سے. سمجھ آ رہا ہے؟ اللہ پاک نے ہم پر جہاد کو فرض کیا، قتال کو فرض کیا. اس کے بغیر جو ہے نہ اسلام غالب آئے گا نہ ہم غالب آئے گا. سمجھے نا؟ اسلام کو بھی سیاسی غلبہ، اسلام اپنی تعلیمات کے لحاظ سے تو غالب ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے اپنی تعلیمات کے لحاظ سے، مگر سیاسی طور پر، اقتداری طور پر وہ صرف جہاد کے ذریعے. صحیح ہے بھائی، سب تیار ہو جہاد کے لیے، اور ایسی جماعتوں سے دور رہو. سمجھے نا؟ کبھی ان سے بات کرو تو بیٹھ جاؤ، بولا یار کبھی جہاد کا بیان بھی کرو، کبھی قتال کی بات بھی کرو. جب نہیں کرے تو پھر بولو تم لوگ مسلمان ہی، تم جہاد و قتال کو مانتے نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.